جن سے انسان اتنی ترقی کے باوجود بھی بے خبر رہا ہے، جن میں سے ایک صحارا کا ریگستان ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اس ریگستان کا زیادہ تر علاقہ شمالی افریقی علاقوں پہ مشتمل ہے۔ صحرائے صحارا کا رقبہ 46 لاکھ مربع کلومیٹر 33,20,000 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحرائے صحارا کا کل رقبہ پوری ریاستہائے متحدہ امریکہ کے برابر ہے۔ ایک طرف یہ بحیرہ روم سے ملتا ہے اور شمال میں یہ اطلس کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مغرب میں یہ بحر الکاہل اور مشرق میں بحیرہ احمر سے اس کی سرحدی پٹی ملتی ہے۔ اس کی سرحدی پٹی 3,200 میل 5,150 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ شمال اور جنوب میں اس کی کوئی بھی واضح سرحدی پٹی نہیں ہے۔ اس صحرا میں پہاڑوں کے دو سلسلے واقع ہیں، ایک 11,204 فٹ تک بلند ہے اور دوسرا 9,852 فٹ تک۔ صحارا عربی زبان کے لفظ صحرا کی جمع ہے جس کا مطلب ریگستان کے ہیں، لیکن اس ریگستان کے مختلف علاقوں کے الگ الگ نام ہیں، جیسے کہ اس کو شمال مغربی جزائر میں ڈیزرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکثر لوگ صحارا کو ریت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں کہ جس میں ہوا ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ حقیقت میں ہوا جس انداز سے ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے، یوں یہ ایک دلکش اور حسین نظارہ بن جاتا ہے۔ ٹیلوں کی اونچائی 7 سے 55 فٹ تک بلند ہوتی ہے۔ صحارا کے کسی کسی مقام پہ پودے بھی اگتے ہیں، یعنی کہ وہ والے پودے کہ جن کو زیادہ نشو و نما کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کہ خشکی میں ہی پرورش پا لیتے ہیں۔ اس صحرا کے شمال میں کھجور کے درخت اور جنوب میں ککر اور دیگر جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ صحرائے صحارا صدیوں سے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ صحرا ہمیشہ سے ہی ایک ریگستان نہیں تھا، بلکہ ماہر آثار قدیمہ کو یہاں سے ایسے آثار ملے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صحرا کے موسم میں مختلف ادوار میں تبدیلی رونما ہوتی رہی ہے۔ یوں تو بیاب وغیرہ اس صحرا میں زندگی کا تصور خام خیالی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں صدیوں سے خانہ بدوش آباد ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق عرب بربر نسل سے ہے۔ زمانہ قدیم میں یہاں کے باشندے بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے اور ان سے ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ یہاں طاقتور قبائلی حکمرانی کیا کرتے تھے اور نخلستانوں پہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھا کرتے تھے، اور یہاں سے گزرنے والے قافلوں سے